محترم جناب رضوان خان صاحب، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا اور آپ نے ہم سے بڑا اہم سوال کیا۔ آپ نے لکھا کہ کیا اسقاط حمل جیسے جرم کی کوئی معافی؟ میں اور ایک لڑکی ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اس دوران وہ حاملہ ہو گئی۔ خاندانی مسائل کی وجہ سے ہم شادی نہیں کر سکے اور ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ اب میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے، کیا اس گناہ کی کوئی معافی ہے تاکہ میں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤں؟ محترم رضوان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے یہ ظلم عظیم اور جرم عظیم کیا۔ شریعت نے جس کو سختی سے منع کیا، پر فرما لا تقربوا الزنا، زنا تو بہت بڑی بات ہے، فرما کہ تم اس کے قریب مت جانا، یہ حکم مسلمانوں کو دیا گیا۔ اور آپ نے بلا شبہ اتنا بڑا جرم کیا کہ ایک بچہ جو دنیا میں آنے والا تھا، تولد ہونے والا تھا، اس کا اسقاط حمل کروانے کا مطلب یہ کہ آپ نے اسے میاں بیوی نے جان سے مار ڈالا، اور ظاہر ہے کہ یہ قتل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی کا قتل بھی ایسا ہے جیسے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ خاندانی مسائل کچھ رہے ہوں، لیکن یہ کہ آپ کوئی نہ کوئی تدبیر ایسی نکال لیتے کہ جس سے آپ کا اور اس کا نکاح ہو جاتا۔ خاندانی مسائل اگر تھے تو خاندان میں اس کو علم نشرہ نہ کیا جاتا، نہ انہیں بتایا جاتا، چپ چاپ سے آپ اپنی زندگی گزارتے تو آپ اس ظلم سے بھی بچ جاتے اور اس گناہ سے بھی آپ بچ جاتے۔ تاہم یہ کہ مسئلے کا حل تو ظاہر یہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے جس سے محبت کی اس لڑکی سے، اس سے آپ معافی مانگے اور وہ لڑکی بھی آپ سے معافی مانگے۔ چونکہ شرعی قوانین موجود نہیں ہیں تو زنا ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس پر جو ہے وہ تعذیب لگتی ہے، زانیہ پر بھی اور زانی پر بھی۔ تو اس کا ازالہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے معافی مانگ کر ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ اور اسقاط جو کیا ہے آپ نے، ایک جرم، ایک قتل، اس کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے۔ رب کریم کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں میرے دربار میں توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کو نصیحت ہو جائے۔ تو آپ ایسی توبہ کیجئے کہ آئندہ کو نصیحت ہو جائے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے بخاری شریف میں کتاب التوبہ میں یہ حدیث نقل کی ہے، اور کئی طریقے سے یہ حدیث آئی کہ کوئی شخص اگر سچے دل سے توبہ کر لے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بھی ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے حبیب اپنے بندوں سے، اپنے غلاموں سے یہ فرما دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ یعنی یہ کہ جب اللہ کے دربار میں سچی توبہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور آپ کے ضمیر کا ملامت کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے کیے پر نادم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچی توبہ کیجیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ آئندہ کے لیے